الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان۔ یہ حدیث نمبر 34 ہے اربعین نووی کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ من رآ منکم منکرن، تم میں سے جو بھی کوئی منکر دیکھے، کوئی برا کام دیکھے، غلط کام دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ، تو اس کو تبدیل کر دے، اس کو بدل دے، صرف روکنا نہیں، اس کو بدل دینا ہے، اس کو بدل کر اس کی جگہ کوئی نیکی کا کام لے آئے۔ برائی کو مٹانے یعنی برائی اور بھلائی کا مقابلہ ہے، تو جہاں پہ بھلائی مٹ جاتی ہے وہاں پہ برائی آ جاتی ہے، اور جہاں پہ آپ برائی کو مٹاتے ہیں تو وہیں پہ بھلائی آتی ہے۔ جس طرح یہ خلا اور ملا کی بات ہے، اسپیس کی، اسپیس میں ہوا نہیں ہوتی، آکسیجن نہیں ہوتی، تو جہاں پہ آکسیجن ہوتا ہے وہاں پہ اسپیس نہیں ہوتا، کوئی جگہ خالی ہو جاتی ہے وہ آکسیجن اس کو بھر دیتی ہے۔ تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، تو پھر زبان سے اس کو بدل دے، زبان سے اس کو بدل دے۔ اس کی تفسیر آئے گی فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے اس کو برا سمجھے اور اس کے بارے میں سوچے کہ کیسے میں زبان کی یا ہاتھ کی قوت حاصل کر لوں، کیسے اس کو تبدیل کر دوں، اس برائی کو مٹا دوں اس کو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ دل سے برا ماننا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یعنی گویا کہ مومن کو طاقتور ہونا چاہیے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ اس پر اکتفا نہ کرے کہ ہمیشہ ایمان کی کمزور ہی حالت، اس لیے کہ کمزور کی حالت، طاقتور حالت سے آپ گر جائیں تو چلو درمیانی طاقت پہ آ جائیں گے، اور درمیانی طاقت سے آپ نیچے گر جائیں تو چلو کمزور طاقت پہ آ جائیں، لیکن اگر کمزور طاقت سے آپ نیچے گر جائیں تو کہاں جائیں گے؟ تو اسی بات پر قناعت نہیں کرنی چاہیے کہ آدمی اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ چلو کمزور ایمان ہے لیکن ایمان تو ہے، اس لیے کہ یہ کمزور ایمان کا درجہ بھی اگر نہ رہے تو اس سے آگے پھر کہاں جائیں گے؟ پھر وہ کسی مسجد کا امام تھا نا، وہ کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ کی بجائے التحیات للہ اس نے پڑھنا شروع کر دی۔ تو مقتدی تو ہوتے ہیں، تو ایسے کچھ لوگ فتح دینے کا تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کہا جائے، تو ان میں سے ایک تھا، وہ بیچارہ اس کو فتح کا طریقہ نہیں معلوم تھا، تو اس نے آگے سے پشتوں میں بتا دیا کہ استاد جی پناست بسوے، بیٹھ جاؤ گے تو کیا پڑھو گے؟ وہ بیٹھنے والی عبارت کیا، وہ تو تم کھڑے ہو کر پڑھتے ہو، تو بیٹھ جاؤ گے تو کیا پڑھو گے؟ تو اگر اضعف الایمان سے بھی نیچے گر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ حدیث جو ہے بہت مشہور حدیث ہے، مسلم میں ہے، دوسری کتابوں میں ہے۔
اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی گویا کہ یہ حدیث کس موقع پر حضرت ابو سعید خدری نے بیان کی، اس سے پوری بات سمجھ آئے گی۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ عید کی نماز میں، جب پہلی دفعہ غالباً مروان نے خطبہ دینا، ظاہر ہے کہ خطبہ تو امیر پڑھے گا، عید کی نماز تو جو حاکم ہوں گے وہ پڑھائیں گے، یا وہ حاکم کا کوئی مقرر کردہ آدمی پڑھائے گا۔ اب اس نے نماز سے پہلے تقریر شروع کر دی، نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اس نے تقریر شروع کر دی۔ تو بخاری کی روایت میں ہے، اسی روایت میں تو یہ بات نہیں ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس کو پکڑا اور کھینچا، اسی طرح بیٹھ جاؤ، یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، تقریر نماز کے بعد ہوگی۔ ابو سعید خدری نے ایسا کیا۔ اتنے میں ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا ادھر، اس کا نام تھا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہے، حضرت ابو مسعود صحابی رسول، ایک تو عبداللہ ابن مسعود ہے، وہ دوسرے صحابی، ایک ہے ابو مسعود انصاری، وہ ایک اور صحابی ابو مسعود۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر سے کھڑے ہو کر اس نے بھی آواز دی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو سعید خدری نے تو اس کو پکڑا، کھینچا، بٹھانا چاہا زور سے، ہاتھ سے، اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے بات کی کہ خطبہ، عید کا خطبہ نماز سے پہلے نہیں ہے، نماز کے بعد ہے۔ تو مروان نے دونوں کو کہا کہ قد ترک ما ہنالک، یہ تم جو باتیں کرتے ہو نا، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، وہ چھوڑی گئی ہیں، مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نہیں کروں گا، سنت کے خلاف بات کی۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اما ھذا فقد قضى ما علیہ، اس شخص نے تو وہ بات اور وہ کام کر دیا جو اس کے ذمہ تھا۔ حضرت ابو مسعود کو اشارہ کر کے فرمایا کہ اس شخص نے زبان سے روکا، تو زبان سے روکنے والے نے بھی وہ کام کر دیا جو اس کے ذمہ تھا۔ اور پھر فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ جس نے کوئی برا کام دیکھا، غلط کام دیکھا، تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، اور وہ نہیں کر سکتا تو پھر زبان سے، میں نے ہاتھ سے روکا، اس نے زبان سے روکا۔ اور جو نیچے دوسرے لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ بھئی وہ نہیں مانتا، بس بات ہو گئی، اس نے بھی روکا، اس نے بھی روکا، تو نہیں روکتا تو بس انہوں نے دل سے برا مانا۔ یہ تینوں باتیں ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث کا سب سے پہلا مصداق جہاں پہ یہ اپلائی ہوتی ہے، یہ حدیث، وہ ہے حکمرانوں کی غلطیاں۔ وہ کس کی غلطی ہے؟ جبکہ ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کا معنی یہ ہے کہ حکمران اگر لوگوں میں کوئی بات دیکھیں، غلط بات دیکھیں، تو ہاتھ سے روکے، اس لیے کہ ہاتھ کی قوت ان کے پاس ہوتی ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا معنی نہیں ہے، لیکن جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اصل صورتحال لوگوں کو بتائیں کہ اس حدیث کا تعلق اور نہی عن المنکر کا تعلق اس حدیث میں وہ حکمرانوں کے منکرات کے بارے میں ہے، کہ حکمرانوں نے جو منکرات، اور دیکھیں نا، یہ بنو امیہ ہے، یہ بنو امیہ کے منکرات ہیں، منکر، اس پر منکر کا اطلاق ہوا۔ منکر کا مطلب ہے کہ کھلا ہوا حرام، کھلا ہوا ناروا، کھلی ہوئی ناجائز چیز۔ ایک ہوتی ہے نا ایک چیز جس کا ناجائز ہونا یا منکر ہونا اختلافی ہو، یا زیادہ واضح نہ ہو، یا وہ منکر ہو تو ہو لیکن وہ چپکے سے لوگ کرتے ہوں، سمجھ میں آتی ہے؟ منکر اتنا غالب نہ ہوا ہو کہ بالکل کھلے طور پر میدان میں آ جائے،
اور قوت والے اس کو زور سے اپنی قوت کی بنیاد پر اس منکر کو نافذ کرتے. دیکھیں نا، اہمیت سمجھنے کی بات ہے نا. ایک آدمی ہے وہ صرف اپنے طور پر ایک منکر کام کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کرتا ہے، ایک آدمی جو ہے نا کسی سرکاری یا کسی قومی مال کو برباد کرتا ہے، تو یہ اسی کی حد تک ہے نا بات. ایک آدمی مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو اسلام کے اجتماعی قوت کے خلاف استعمال کرتا ہے. یعنی جو مسلمانوں کا حکمران ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا، اس کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اپنی اس قوت سے اسلام کو قوت دے نا. یہ قوت اسلام کے لیے استعمال کر دے، سنت کے لیے استعمال کر دے. اب وہ مسلمانوں کی دی ہوئی اور اللہ کی دی ہوئی اس قوت کو جو اسلام کی بنیاد پر اسے ملی ہوئی ہے اور اسلام کے لیے ملی ہوئی ہے، وہ الٹا اسلام کے خلاف استعمال کرتا ہے، منکر کے لیے استعمال کرتا ہے. تو سب سے بڑی برائی تو یہی ہے. سب سے بڑی برائی تو حکمرانوں کی برائی ہے. سب سے بڑی برائی تو قوت والوں کی برائی ہے کہ ان کے پاس قوت ہو، اس لیے کہ وہ برائی عام ہوتی ہے نا. پھر لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یار کون سی برائی. پھر چھوٹی برائی کرنے والے چھوٹے لوگ بھی سمجھتے ہیں نا، وہ دلیر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پشت پر تو اتنے بڑے لوگ ہیں، ہمارے پشت پر تو اتنی بڑی قوت ہے. تو برائی کو قوت دینا یہ بہت بری بات ہے. برائی ایسی غالب آ جائے، ایک آدمی کی ایک عمل سے برائی غالب آ جائے گی. عام آدمی کے کرنے سے برائی اتنی چھاتی نہیں ہے. برائی چھا جاتی ہے، غالب ہو جاتی ہے، قوت پکڑتی ہے. تو قوت والوں کی وجہ سے قوت پکڑتی ہے، صرف ایک فرد کی قوت سے قوت نہیں پکڑتی. وہ بھی منع ہونی چاہیے. تو سب سے بنیادی جو اس حدیث کا تعلق ہے وہ حکمرانوں کی برائیوں سے. اب حکمرانوں کی برائی کے مقابلے میں ہاتھ کی قوت کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ بندوق ہو. یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی نا اس کے اوپر. جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، یعنی ہم جس دور میں ہیں یہاں پہ عجیب چیزیں ہیں، عجیب باتیں ہیں. ہم جس دور میں ہیں اس دور میں عجیب تصورات ہیں. تصور یہ ہے کہ جب آپ حکمران کی برائی کو، اچھا تو آپ خروج کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغاوت کرتے ہیں. بھائی بات کرنا بغاوت نہیں ہے. آپ بات کرنے کو بھی بغاوت سمجھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سارے لوگ گونگے بن جائیں. بغاوت کا مطلب تو یہ ہے، بغاوت ہے پھر مسلح بغاوت ہے اور مسلح خروج ہے. بھائی دونوں میں بڑا فرق ہے. مسلح بغاوت اور مسلح خروج وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن تغییر بالید، ہاتھ سے کسی چیز کو روکنے کا مطلب لازماً یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھائیں. یہی بھی ہے کہ اس کو پکڑے، جا کر اس کو گریبان سے پکڑے، اسی طرح بیٹھ جاؤ، نہیں چھوڑوں گا تمہیں. ابھی ایسا ہوا نا، کئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک ویڈیو آئی تھی، پتہ نہیں تیونس کا ملک تھا غالباً یا کوئی دوسرا ملک تھا، عرب ملک تھا. وہیں پہ نعوذ باللہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے نعوذ باللہ وہ خدا کے بارے میں بھی کچھ کھلی اجازت دینا چاہتے تھے کہ اگر آدمی خدا کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی بات کر دے تو. وہیں پہ ایک مومن تھا، عام آدمی تھا، اس نے کہا میں سب سے زیادہ، تم میں سے سب سے زیادہ گناہ گار ہوں. اس نے اپنی کوٹ اس طرح اتاری اور اسی طرح میدان میں آ گیا. کہتے کہ کون یہ بل پاس کر سکتا ہے مجھ سے؟ ایک آدمی تھا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا. اب وہ یہ ویڈیو بڑے کمال کیا. آدمی سمجھتا ہے نا ایک آدمی کے اندر ایمان ہو، اور وہ ایسا اس پورے اسمبلی میں کسی کو جرت نہیں ہوئی، ایک آدمی تھا، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس بل کے بارے میں بات کرے. وہ کہتے کہ میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو. بس سب خاموش ہو گئے، دبک گئے. تو اس کے پاس کوئی بندوق، کوئی پستول تو نہیں تھی، کوئی بم تو نہیں تھا اس کے پاس. تو یہ لوگوں نے کون سی غلط فہمی پھیلائی ہے؟ دجل ہے، یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، مسلمانوں کو سلانے کے لیے، ان کے ایمان کی غیرت کو سلانے کے لیے کہ نہیں تغییر بالید کا معنی یہ ہے کہ نہیں آپ تلوار اٹھانا، نہیں اس کے لیے تو وہ خدا کے بندے، کس نے تلوار کی بات کی ہے؟ تلوار کی بات تو بہت بعد کی ہے. ہاتھ اٹھانا کھڑا ہو جانا. پھر بلسان ہی کا مطلب کیا ہے؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ،
زبان سے اس کو روکے، تو زبان سے روکے جی یہ بات ہے تو ٹھیک نہیں ہے، اور پھر بیٹھ جائے اور وہ اپنا کام کرتے رہو، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ آپ کھڑے ہو جائیں، زبان سے اس کو بدل دے۔ اگر وہ بری بات نہیں چھوڑتا تو تم ٹھیک بات کیوں چھوڑتے ہو؟ مجھے یہ تجربہ ہوا ہے کئی مجلسوں میں، ایسے مجلسوں میں بس کیا کہتے ہیں وہ ساری چیزیں بتائیں تو پھر لوگ خفا ہوتے ہیں۔ بزرگوں کے اور مذہب والوں کے مجلسوں میں ایسے سابقے ہمیں پیش آتے تھے، وہاں بھی برائی کی بات ہوتی تھی، میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، یہ برائی غلط بات ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری رائے ہے، تو پھر وہ دوسری بات وہی بات پھر کرتے تھے۔ تو جب میں دوبارہ کہتے تم نے تو ایک دفعہ بات کی، اب تم چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا تم برائی چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم برائی والی بات نہیں چھوڑتے تو میں نیکی والی معروف والی بات کیوں چھوڑ دوں؟ تو پھر میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو سارے لوگ کہتے یار تو عجیب آدمی ہے، بس بات ایک دفعہ تم نے کر دی، ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوتا، تم ایک دفعہ کر دو پھر بیٹھ جاؤ، ختم، چھوڑ دو بات۔ تو اگر تم برائی والی بات نہیں چھوڑتے ہو تو میں شریعت کے مطابق سنت والی بات کیسے چھوڑوں؟ تو لوگوں میں یہ بھی بڑی مشکل بات ہو گئی ہے کہ ایک دفعہ تم بات کہہ دو پھر چھوڑو، لوگ اپنی پر سے کر رہے نہیں، جہاں تو تمہارا بس چلے تو کھڑے رہو، جتنا تم کھڑے ہو سکتے ہو، استطاعت کی بات ہے، کتنا کھڑے ہو سکتے ہو۔ دیکھو تم اپنے آپ کو اتنا کمزور کیوں سمجھتے ہو؟ وہ دوسرے کوئی افلاطون کے بچے ہیں، وہ کوئی نعوذ باللہ وہ آسمان سے اترے ہیں؟ اگر وہ برائی کے لیے اتنی جرأت کرتے ہیں تو تم نیکی کے لیے، ایمان کے لیے اتنی جرأت کیوں نہیں؟ ان سے زیادہ جرأت کیوں نہیں دکھا سکتے ہو؟ تم ایمان کے لیے ان سے زیادہ جرأت دکھاؤ، زیادہ استقامت دکھاؤ، زیادہ جو ہے نا وہ ڈٹ جاؤ اپنی بات پر۔ اس کو صلابت کہتے ہیں، سختی کے ساتھ اپنے موقع پر قائم رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی، میں نے تو بات کر دی۔ وہ کہتے ہیں یار تم تو بڑے اچھے آدمی ہو، تمہارے جتنے سارے لوگ اچھے ہو جائیں تو بس کام ہی ختم، بات ہی ختم۔ جب بات کر کے پھر وہی کرتے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ یہ تو اس حدیث کی بات ہو گئی۔ اس کے ساتھ دوسری حدیثیں بھی ہیں اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے۔ سورہ آل عمران میں 2 جگہ پر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات، سورہ توبہ میں بھی آئی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویطیعون اللہ ورسولہ۔ اور مومنوں کے مقابلے میں وہاں پہ منافقوں کی بات ہے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم۔ منافق لوگ بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کو پروان چڑھاتے ہیں، نیکیوں کا راستہ بند کرتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، خود بھی نیکی نہیں کرتے۔ اور نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بھلا دیا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ سارے مسلمانوں کا کام ہے۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بھی اقسام ہیں، کچھ تو معروف ہیں، عام چیزیں ہیں، کچھ منکرات بھی عام ہیں، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ منکر ہے۔ لیکن کچھ معروف اور کچھ منکر ایسے ہیں جن کا معروف ہونا اور منکر ہونا تھوڑا سا علم چاہتا ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ منکر کس درجے کا منکر ہے اور یہ معروف کس درجے کا معروف ہے۔ اگر معروف اس درجے کا ہے کہ جس کے لیے جتنا زور لگانا چاہیے آپ اس سے زیادہ زور لگائیں تو پھر وہی بات ہو گئی کہ بیٹھ کر کیا پڑھو گے۔ اگر اس سے بڑی منکر آ گئی تو پھر اس کے لیے پھر کتنا زور لگاؤ گے۔ یعنی جو لوگ ہر معروف کو اور ہر منکر کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے سمجھ کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں 2 قسم کی آیات ہیں کہ ایک جگہ فرمایا گیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو یدعون الی الخیر، جو دعوت الی الخیر دیتے ہوں،
قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، بلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوں، اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور امر بالمعروف. کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے، اس لیے کہ سارے لوگ، علماء نے یہاں پہ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں پہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کا کیا مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی گروہ ایسا ہو، مستقل گروہ ایسا ہو کہ وہ بھلائی کی طرف بلا. کہتے ہیں کہ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور سارے لوگ تو اہل علم نہیں ہیں. اس علم کی ضرورت ہے کہ اس منکر کے خلاف میں قوت استعمال کروں تو کس درجے میں استعمال کر دوں. یہ نہیں کہ میری حکومت آ گئی تو چھوٹی سی اتنی بات ہو گئی ہو تو ڈس دو بس راکیدہ پخل کو باندھے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اتنی سی بات ہو گئی ہو، جاؤ اس کو پھانسی چڑھاؤ، جاؤ اس کو اتنے 100 کوڑے مارو. نہیں، طریقہ ہوتا ہے. جتنی منکر ہے، منکر کی جتنی اس حساب سے اس کو روکنے کا بھی ایک قوت کا استعمال بھی اسی انداز سے ہونا چاہیے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اس لیے قرآن مجید میں بھی ایک دفعہ فرمایا اسی صورت میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ساری کی ساری امت لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجی گئی ہو، اور تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ظاہر ہے کہ پوری کی پوری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کیسے کرے گی؟ امت میں تو سمجھدار لوگ بھی ہیں اور کم سمجھدار بھی ہیں اور ناسمجھ بھی ہیں جو ان کے پاس علم نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ سارے لوگ اتنا علم نہیں حاصل کر سکتے، دوسرے کام بھی کرنے کے ہیں تو وہ واجبی سا علم حاصل کر لیں گے کہ جو فرائض ہیں وہ پورے کر لیں گے، اور باقی کہتے ہیں یار بس علماء موجود ہیں، سمجھ والے موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، پوری کی پوری امت جو ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پشت پر کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے، پوری امت کی یہ ذمہ داری ہے. پوری امت سے مراد کیا ہے؟ پوری امت سے مراد امت بھی ہے، اور پوری امت سے مراد اسلامی ریاست بھی ہے، اسلامی حکومت بھی ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہاں پہ پھر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. کچھ لوگ اس کو صرف حکومت کے لیے مخصوص کرتے ہیں، لیکن جب کہ قرآن مجید حکومت کی بجائے امت کی بات کرتا ہے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید حکومت کی اہمیت کو، وہ تو سب سے زیادہ میں بیان کرنے والا ہوں کہ حکومت کی اہمیت کیا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس حدیث کا تعلق حکومت کی اصلاح سے ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ لیکن یہ بات کہ حکومت نہیں ہے تو پھر یہ برائیاں اسی طرح پھیلتی رہیں گی. نہیں، پھر یہ پوری امت کی ذمہ داری ہوگی کہ امت کے لوگ اس کے لیے کچھ راستے نکالے کہ بھائی ان برائیوں کا راستہ کیسے روکا جائے. تو امت بحیثیت امت تو ختم نہیں ہوگی. یہ جو لوگ ادھر ادھر عجیب میں لوگوں کی باتیں کبھی کبھی سنتا ہوں نا، بعض کیا رائے رکھتے ہیں. تو ایک صاحب کو میں سن رہا تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی امت مسلمہ کا اس وقت، کہتے امت کہاں ہے؟ تو میں نے کہا آپ اس کو بتاتے کہ میں پشاور سے آئی ہوں اور تم پنجاب کے ہو، تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان کیا واسطہ ہے کہ میں تمہاری بات اسلام کے حوالے سے سنتا ہوں؟ کس چیز نے ہمیں اکٹھا کیا ہے یہاں پہ؟ امت نے اکٹھا کیا ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں غزہ کے بارے میں، تو غزہ کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ فلسطین کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ اگر ہم کشمیر کے لیے اکٹھے ہیں تو کشمیر کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ تو یہ امت نہیں ہے. امت کس کو کہتے ہو تم؟ تو عجیب قسم کی باتیں آپ سنیں گے. تو یہ امت کی ذمہ داری ہے. یہ الگ بات ہے کہ امت وہ پورے کے طور پر وہ فعال نہیں ہے، پورا آپریشنل نہیں ہے، پورے طور پر اپنی ذمہ داریوں سے یا آگاہ نہیں ہے یا کر نہیں سکتے یا کرتے نہیں ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ وہ امت. لیکن ایک انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر کوئی اپنا کام نہیں کرتا تو آپ یہ نہیں کر سکتے یہ انسان نہیں ہے. وہی انسان تو ہے. مسلمان ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی تو آپ اس کے کہتے ہو مسلمان ہی نہیں ہے. بھائی مسلمان ہے لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی. مسلمان ہے لیکن اس نے جھوٹ بولا، غلط کام کیا. لیکن یہ تو نہیں کہتے کہ جھوٹ بولا تو مسلمانی سے نکل گیا، اسلام سے نکل گیا. تو امت نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی اور صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ امت نہیں ہے. امت تو موجود ہے. یہ بنیادی بات ہوئی. تو اس میں بنیادی چیز کیا ہوئی کہ پوری امت کی ذمہ داری ہے،
اور امت کی جو نمائندہ نظام ہو، خلافت ہو، حکومت ہو، اجتماعی نظام ہو، اس نظام کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پشت پر کھڑی ہو، اور دوسری یہ کہ اس نے اس کے لیے ایک پورا سسٹم بنایا ہو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یہ پوری امت اپنے اندر ایک گروہ کو اس بات کے لیے تیار کرے گی، اور پھر اس گروہ کی وہ حمایت کرے گی، اس گروہ کا راستہ نہیں روکے گی۔ اگر امت کے پاس خلافت اور حکومت بھی ہے تو وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ادارہ ہوگا، اس ادارے کے سامنے وہ جھکے گی، اس ادارے کی بات مانے گی، اس ادارے کا راستہ نہیں رکے گی، اس کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالے گی، اس ادارے کو پروان چڑھائے گی، اس ادارے کے وہ پشپناہی کرے گی، اس کی قوت میں اضافہ کرے گی۔ یعنی بألفاظ دیگر جب مسلمانوں کی اجتماعیت کا نظام ہو تو ہم نے تو مغرب سے یہ باتیں سنی ہیں، مغرب والے تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت میں دو قسم کی قوتیں ہوتی ہیں، سمجھ میں ہوتے ہیں، سیاست میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک حزب اقتدار ہوتا ہے اور ایک حزب اختلاف ہوتا ہے۔ حزب اقتدار حکومت میں ہوتا ہے تو حکومت چلاتے ہیں، اور حزب اختلاف والے چیختے چلاتے ہیں تو کبھی ان کی بات مانی جاتی ہے، کبھی نہیں مانی جاتی۔ عام لوگ پھر یا حزب اختلاف میں ہوتے ہیں یا حزب اقتدار میں ہوتے ہیں، تو جو حزب اختلاف میں ہوتے ہیں وہ لازماً حزب اقتدار کی ہر بات کو کنڈم کریں گے۔ اگر حزب اختلاف کے کسی لیڈر نے حکومت کی کسی بات کو کنڈم نہیں کیا اور اس کی حمایت، تو کہتے ہیں اوہ تو کیا کہتے ہیں، مجھے یہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی نہیں معلوم، وہ کس چیز کے دونوں طرف کھیلتے ہوں، وہ کوئی چیز ہے اس میں، وہ مجھے نہیں معلوم، وہ کہتے ہیں وکٹ، وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہوں، مجھے نہیں معلوم دونوں طرف کھیلنے کا کیا مطلب، وہ جو لکڑیاں کوتی ہے اس طرف بھی کھیلے ادھر بھی۔ میں نے خدا سے مانگا ہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہ آ جائے، تو مجھے اس کی سمجھ بالکل نہیں آئی، بالکل اس کی سمجھ نہیں۔ بس رنز کا تو مجھے پتہ ہے کہ رن کا معنی دوڑنا ہے تو دوڑتے ہیں، اتنا میں دیکھتا ہوں، نور آگے مجھے نہیں معلوم کہ کیا چیز ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا تم اس کی بات کو ٹھیک سمجھتے ہو، تم تو حزب اختلاف کے ہو۔ اگر وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے گویا کہ وہ غلط کو بھی غلط کہہ دے اور صحیح کو بھی غلط کہہ دے، ورنہ پھر وہ حزب اختلاف نہیں رہتی۔ اسلام کی بات یہاں سے کیسے معلوم ہوتے؟ اسلام کی بات ایک معلوم ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں امت کے حکمران حزب اقتدار نہیں ہیں، ان کو تو آپ نے ایک ذمہ داری سونپی ہے، وہ تو راعی ہے۔ راعی کا معنی چرواہا ہے، بھائی اس کو چرواہا مقرر کیا گیا ہے، وہ چرواہے سے زیادہ اس کی وہ نہیں ہے، بس وہ صرف ایک ذمہ داری، کل اس کی تھی پرسوں کسی اور کی ہوگی، تو اس کی ذمہ داری۔ باقی جو حزب ہوگا وہ حزب کیا ہوگا؟ حزب نہ حزب اقتدار ہے نہ حزب اختلاف ہے، بلکہ ایک حزب ہے، وہ ہے حزب احتساب۔ حزب احتساب کہ وہیں پہ کچھ لوگ ایسے تازہ دم ہوں، بیدار ہوں، ہر وقت دیکھنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، ان میں سے حکمرانوں میں بھی یا عوام میں، جو بھی برائی کر دے اس کو کہتے کہ تو یہ برائی ہے، جو بھی غلط کر دے کہتے غلط ہے، اور ہاتھ سے روکے اور زبان سے روکے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ان کے پاس قوت ہو تو وہ صرف ہاتھ سے روکیں گے، زبان سے بھی روکیں گے، ہاتھ سے بھی روکیں گے، پوری اجتماعی قوت ان کی پشت پر ہوگی، پشت پر ہونی چاہیے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ جب پورے ملک کے اندر اور پوری امت کے اندر ایک قوت ایسی ہو جو اتنی بیدار بھی ہو، بیدار مغز بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، علم بھی ہو ان کے پاس، قوت بھی ہو ان کے پاس، اور اگر حکمران غلطی کرے اس کو بھی بتائے کہ تمہاری غلطی ہے، اور اگر عوام میں کوئی غلطی ہو تو اس کو بھی بتائے کہ غلطی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ اور پورے نظام کو ٹھیک کرنے کے یہ بھی ذمہ دار، صرف حکمران نہ ہو کہ آل نال ہو، تو پھر نظام کیسے ٹھیک چلے گا؟ اور یہ نظام کے درست راستے پر ڈالنے کے لیے بہت اہم ہے یہ بات، بجائے اس کے کہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہر آدمی کو جی اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے۔ دیکھیں نا، اسلام یہ نہیں کہتا،
کہ اظہار رائے کی آزادی کا نہیں کہتے ہیں کہ اظہار رائے کے آزادی آپ کے اوپر لازم ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور وہ رائے ایسی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی ذاتی رائے ہے، اس کا آپ کو حق ہے کہ بیان کر دیں، لیکن جہاں پہ پورے سسٹم کو درست طریقے پر چلانے کی بات ہے وہ تمہارے اوپر فرض ہے، صرف حکمران کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ نظام ٹھیک رہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ۔ اور پھر جو آدمی اس درجے کا نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسا گروہ ہے، ایسی امت ہے، ایسی جماعت ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر والی، اب وہ برائی کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہوئی ہے اور عام لوگ تماشا دیکھیں، نہیں عام لوگ تماشا نہیں دیکھیں گے، عام لوگ اس کے پشت پر کھڑے ہوں گے۔ اگر وہ حکمران کے خلاف بات کر دے تو سارے لوگ ان کے پشت پر کھڑے ہو جائیں، اگر وہ عوام کے کسی غلطی کے بارے میں بات کر دے تو پھر بھی سارے لوگ اسی امتم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، حکمران کے پیچھے نہ کھڑے ہوں۔ تو جب بیداری اور جب احساس ذمہ داری اس حد تک زندہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر بات یہ ہے، وہ بنیادی بات جو ان احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ بہرحال یہ مستقل فریضہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک دو باتوں کی طرف آتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اگر لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تو احادیث میں جو بات آئی ہے، دو تین باتیں، وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی قسم تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو گے، اگر نہیں دو گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شرط ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اگر اس کے بغیر قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے کہ اگر تم نے بحیثیت مجموعی یہ کام چھوڑ دیا تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، او لیوشکن اللہ ان یعمکم بعقاب منہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عام عذاب لے آئے گا، اور پھر اس عذاب میں وہ لوگ بھی مبتلا ہو جائیں گے جو برائی کرنے والے نہیں ہیں، جنہوں نے برائی نہیں کی ہے لیکن برائی کے خلاف انہوں نے کام بھی نہیں کیا، تو عام عذاب آ جائے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یا کسی فرد کو عذاب صرف اسی بنیاد پر دیتا ہے کہ وہ نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے۔ مثلا ایک حدیث میں یہ بات آئی، مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو الٹانے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فلان بستی کو لوگوں پر الٹا دو۔ تو وہ آ گئے تو دیکھا کہ ایک کسی کونے میں، کسی مسجد میں، کسی خلوت خانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہے، اور اس کے بارے میں جبریل علیہ السلام کی رپورٹ یہ ہے کہ لم یعصک طرفۃ عین، اس نے آنکھ جھپکنے کی حد تک بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ اب بتائیں وہ کس درجے کا آدمی ہوگا کہ جس کے بارے میں جبریل، ہمارے اور آپ کے بارے میں جبریل رپورٹ دے دیں گے کہ اس نے نافرمانی نہیں کی، اس کے بارے میں رپورٹ دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقلبھا علیہ وعلیہم، اسی کے اوپر بھی الٹا دو اور لوگوں کے اوپر بھی الٹا دو، اس لیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا، یہ صرف اپنے آپ کے یہ صرف اپنی نجات میں مگن ہے کہ میں کیسے نجات پاؤں۔ تمہاری نجات اس کی قوم کی نجات میں ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی دی کہ تمہارا کیا خیال ہے، ایک کشتی کی دو چھتیں ہوں، ایک چھت نیچے والی ہو، ایک چھت اوپر والی ہو۔ نیچے چھت والے لوگ جو ہے سفر کرتے ہوں کشتی میں، تو وہ پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہوں، وہ تو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں نا، چھت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ اوپر والے چھت کی طرف آتے ہیں کہ ہم پانی حاصل کر لیں۔ تو ان لوگوں کو ناگوار گزرتے، یار ہمارے سامنے سے گزرتے ہو بار بار، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ لوگ کہیں گے یار ہم پانی کے لیے کہاں جائیں، تو پھر چلو اس طرح کرتے ہیں کہ نیچے کشتی کے نیچے والی چھت میں سوراخ کر دیتے ہیں، ایک تختہ اکھاڑ دیتے ہیں۔ اب اگر بعد والے اوپر چھت والے یہ سمجھے کہ یہ ان کی اپنی چھت ہے، اکھاڑتے ہیں یا نہ اکھاڑتے ہیں، ہمیں اس سے کیا ہے،
تو اگر یہ کشتی ڈوب جاتی ہے تو صرف نیچے چھت والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی غرق ہوں گے؟ اوپر والوں کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ کشتی ہماری ایک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تختہ اکھاڑو گے اور پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو صرف تم ڈوب جاؤ گے اور ہم بچ جائیں گے. اگر انہوں نے روکا تو دونوں بچ جائیں گے، نہیں روکا تو دونوں ڈوب جائیں گے. جدید زمانے میں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے لمٹ میں رہو، لیو ان یور لمٹ. مجھے بلائی اور برائی کی بات یورپ نے یہی سمجھایا ہے لوگوں کو کہ تمہیں کیا ہے کہ مجھے نیکی کی دعوت دیتے ہو، بلائی کی دعوت دیتے ہو، کہتے ہو روکتے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ سزا ہے. میں اس کے لیے ایک مثال لیتا ہوں. میں یہ مثال لیتا ہوں کہ مثال کے طور پر چونکہ میڈیکل کالج میں بیٹھے ہیں تو فرض کرے 5 سال آپ نے یہاں پہ پڑھا اور 5 سال کے آخر میں صرف ایک پیپر تھا جس پر تمہارے پاس یا فیل ہونے کا انحصار تھا. وہ ایک پیپر ہے کہ یا پاس ہوگا یا فیل ہوگا، اور تمہارے 5 سال ضائع ہو جائیں گے اور پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے اور تمنائیں اور وہ جو تم نے اپنی ایک پوری دنیا بنائی ہے. ظاہر ہے کہ آدمی سوچتا ہے تو یہ ہوگا پھر وہ ہوگا. اور میں دیکھوں کہ آج تمہارا پیپر ہے اور تم رستے میں آ رہا ہوں اور تم جہاں کر وہاں پہ کسی کھیل کا تماشا دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی کھیل لگا ہوا ہے، کوئی تماشا لگا ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں تو طالب علم ہے ہمارے PMC کا. تو میں کہتا ہوں بیٹا تو طالب علم نہیں ہے وہاں کا؟ کہتے ہیں ہاں ہوں. بیٹا تمہارا آج پیپر نہیں ہے، لاسٹ جو آخری پیپر ہے جس پر تمہارے پاس فیل ہونے کا؟ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں تم غلط نہیں کر رہے ہو یہاں پہ. وہ آگے کہتے ہیں یار سر جی ٹھیک ہے جی، مہربانی کر کے بس لیو ان یور لمٹ. تو میں نے برا کیا، اس کو بتا دیا، اور اس کو برا منانا چاہیے اس بات کا. میں تو اس کی زندگی بچانے کی بات کر رہا ہوں، میں تو اس کے لیے بھلائی کی بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں، اس کو خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہوں کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ تم اپنی زندگی برباد کرتے ہو. اسی کو تو تم زندگی برباد کرنا سمجھتے ہو، لیکن برائی کو تم زندگی برباد کرنا نہیں سمجھتے ہو تو تمہاری سمجھ کی غلطی ہے. حقیقت میں تو اس سے زیادہ برباد کرنے کی بات ہے. وہ مجھے یاد ہے جب 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو میں نے عربی لی تھی. اس زمانے میں آپ پشتو، فارسی، عربی جو بھی لیتے، پہلے 6 ماہی میں تو میں نے پشتو لے لی، پھر میں نے کہا یہ تو میں نے ویسے بھی آتی ہے، تو پھر میں نے عربی بھی لے لی دوبارہ. تو اس عربی میں ایک قصہ تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کشتی میں سوار ہوا تو اس کو علم نحو گرامر، عربی کی گرامر ہے، تو اس کو گرامر کا بڑا ناز تھا، اس کو گرامر آتی تھی. تو اس نے ملاح سے پوچھا، جو کشتی چلانے والا تھا، ملاح اس کو کہتے ہیں. تو ملاح سے اس نے پوچھا تمہیں عربی گرامر آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا ضاعت نصف عمرک، تمہاری آدھی زندگی تو برباد چلی گئی. تو وہ بیچارہ خاموش ہوا. بے تعلیم ان پڑھ آدمی تھا لیکن چلو اچھا آدمی تھا تو خاموش ہوگا. اچھا آدھی زندگی برباد ہو گئی. اب کشتی چلتے 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 آگے ایک بھنور میں پھنس گئی اور طوفان آ گیا اور آندھی آ گئی اور یہ اور وہ، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے. تو کشتی کے ملاح نے اس نحوی والے سے پوچھا کہ تمہیں تیرنا آتا ہے؟ تیرنا آتا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا ضاعت جمیع عمرک، تمہاری تو ساری زندگی برباد ہو گئی. میری تو نحو نہ ہونے سے آدھی زندگی برباد ہو گئی، اور تمہیں تیرنا نہیں آتا، تمہاری تو ساری زندگی برباد ہو گئی. تو اب صرف 5 سال کی بربادی کی تو میں نے مثال دی، برائی سے تو آدمی کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی. اسی طرح اس حدیث کے اندر بھی 3-4 مسئلے ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے. پہلا مسئلہ کیا ہے کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں بھی تدریج ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ایک بات کی طرف جانا، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. یہ نہیں کہ ایک بات ایک دم جمپ لگا کر کسی چیز کو حاصل کرنا. تو برائی کے مٹانے میں بھی درجات ہیں، برائی کے بھی درجات ہیں، نیکی کو غالب کرنے میں بھی درجات ہیں اور نیکی کے بھی درجات ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درجات کی بات یہاں پہ ہو گئی،